بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ قاری محمد عبداللہ چشتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کے کورسز جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم قاعدے قرآن پاک کے تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک قاعدہ جو ہمارے ذہن میں آتا جاتا ہے، اور لوگ ہمیں اس کا میسج کرتے ہیں اور ہمیں انفارم کرتے ہیں، ہمیں وہ معلومات فراہم کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تین الفاظ آپ کے نظر آ رہے ہوں گے کہ مسوایا، ہدا، سجا اور اعلی۔ اس کے اندر کافی سارے دوستوں نے یہ ہم سے یہ پوچھا ہے، کافی سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ قاری صاحب ان کے اندر ہم وقف کیسے کریں گے؟ تو وقف کیسے ہم کریں گے؟ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی مختصر اور آسان طریقے سے آپ سب کو بتاؤں گا کہ ان ہی کلمات کے اندر ہم وقف کیسے کریں گے۔ ہمارے پاس نمبر ایک وقت، یہ کلمہ نمبر، یہ لفظ ہے، اور اس لفظ میں ہم کیسے وقف کریں گے، اس کے اندر کیسے وقف کریں گے۔ اس کے اندر جو یا ہے اس کے نیچے دو نقطے ہیں اور اس کے نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے بھی دیکھ لیں کوئی بھی نقطہ نہیں، اس کے نیچے بھی دیکھ لیں کوئی بھی نقطہ نہیں۔ تو ان یاؤں کو ہم کیسے ان کے اندر وقف کریں گے، لہٰذا ہمیں بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو آج میں ان لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کا یہ مشکل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ختم ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ ان کلمات کے اندر وقف کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کلمے کو، اس قاعدے کو سمجھنا ہے۔ یہ قاعدہ آٹومیٹکلی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں جتنے بھی ہمارے پاس حرکات ہیں، حرکات ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ حرکات کل ہیں 9 حرکات ہیں، یعنی زبر زیر پیش 3 حرکات ہو گئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 3 یہ ہو گئے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے پاس زبر زیر پیش ہے، اگر کلمے کے آخر میں جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں، یہ مثال آپ کو میں دوں کہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے جعالہ، جعالہ، اس کلمے کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو زبر آیا ہے۔ اب اس کے اندر جب ہم وقف کریں گے تو اس زبر کو ہم گرا دیں گے، یعنی اس کو ہم پڑھیں گے اب جعل، جعل، وقف کریں گے تو پھر جعل، اخیر میں وقف کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے جعل، یعنی زبر بھی گر جائے گا، اگر کلمے کے آخر میں پیش ہو تو وہ بھی گر جائے گا، اور کلمے کے آخر میں زیر ہو تو وہ بھی گر جائے گا، اور کلمے کا آخر جو ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا۔ جیسے کہ حروم، حروم، اس میں اگر آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے حروم، روم، یعنی کلمے کا آخر ہم نے ساکن کر دیا۔ اب یہ میم ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ اس کے اخیر میں پیش آیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی آخری کلمے کا آخر میں اگر حرکات ہو، زبر زیر پیش ہو، حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، تو اگر حرکات ہو، سنگل زبر ہو، سنگل زیر ہو، سنگل پیش ہو، تو ہم تینوں کو ہی گرا کر آخری کلمے کے آخر کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی بات، اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ کلمے کے آخر میں ہم دیکھیں گے اگر ایک زبر ہے یا ایک زیر ہے یا ایک پیش ہے تو اس کو ہم گرا دیں گے، جیسے جعلہ، جعلہ سے جعل۔ اگر کلمے کے آخر میں 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ مثلا توابن،
اب دیکھو کلمے کے آخر میں دو زبر ہے، یا غفور، غفور، یا نعمت، نعمت۔ اب دیکھو تین الفاظ میں نے لکھے آپ کے سامنے، اور تینوں کے آخر میں تینوں حرکات آ رہی۔ اس کے اخیر میں جو ہے دو زبر کی حرکت ہے، یہاں پر دو پیش کی حرکت ہے، اور یہاں پر دو زیر کی حرکت ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ دو پیش اور دو زیر اگر کلمے کے آخر میں آ جائے، دو پیش اور دو زیر اگر کلمے کے آخر میں آ جائے تو آٹومیٹکلی ہم اس کلمے کو ساکن کر دیں گے، یعنی غفورن کو ہم پڑھیں گے غفور، غفور۔ یہ دو پیش ہم گرا دیں گے تو غفور بن جائے گا۔ اور اسی طرح نعمت میں نعمہ، نعمہ، اس تا کو ہم ساکن کر دیں گے نعمہ، یا نعمت میں نعمہ، نعمت، 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 یا نعمت۔ یہ دوسرا تائے متورہ نہ ہو، تائے متولہ میں ہم کیا کریں گے، یا یہ تا ہے دو زیر آخر میں تھا، ہم نے اس کو گرا دیا اور اس کو ساکن کر دیا۔ غفورن میں، غفورن میں دیکھو آخر میں دو پیش تنوین تھی، تو لہذا دو پیش تنوین بھی ہم نے گرا کر اس را کو ہم نے ساکن کر دیا۔ رہی بات دو زبر کی، تو اب دو زبر کے اندر کیا کرنا ہے؟ دو زبر کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے توابن سے توابا، توابا، ایک زبر گرا کر ایک کو ہم اپنے برقرار رکھیں۔ آسان قاعدہ یہ ہے، اس میں آپ کو علمی باتیں نہیں بتاؤں گا، اب اس کو آسان بتاؤں گا کہ یہ ایک زبر کو ہم گرا کر ایک زبر کو باقی رکھ دیں گے۔ دو زبر کے اندر یہ یاد رکھنا ہے قاعدہ کہ دو زبر کے اندر ہم کیا کریں گے، ایک زبر کو گرا کر ایک کو اپنی جگہ پہ سالم اور برقرار رکھ دیں گے۔ تو یہ توابن سے ہم جب وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے، توابا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا۔ یہ جتنے بھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کے آخر میں دو زبر تنوین ہے، وہاں پر ہم ایک زبر کو گرا دیتے ہیں اور ایک زبر کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی تیسری۔ دوسری بات، تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس کڑی حرکات ہیں۔ اب کڑی حرکات کے اندر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس کے اندر ہم وقف کر رہے ہیں، ربہ ہو الٹا پیش کی مثال، اور ربی ہی کڑی زیر کی مثال، اور اعلی سجا، یہ کس کی مثالیں ہو گئی، اعلی، جیسے مثال اعلی سجا، یہ کس کی مثالیں ہو گئی، کڑی زبر کی۔ اب آپ نے یہاں پر دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ کڑی حرکات الٹا پیش آ جائے تو وقف کی حالت میں ہم الٹا پیش کو گرا دیں گے، یعنی ربہو میں ہم وقف کریں گے ربہ، ربہ، یعنی ہاں کو ساکن کر دیں گے۔ اگر کھڑی زیر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے تو پھر کیا کریں گے، اس کو بھی ہم گرا دیں گے۔ جیسے ربی میں جب ہم وقف کریں گے تو ربہ، ربہ، آگے وقف جب آتی ہے تو اس کو ہم گرا کر ربہ۔ اگر کھڑا زبر ہے، کلمے کے آخر میں کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر نہیں گرتا، کھڑا زبر نہیں گرتا وقف میں، یعنی وہ برقرار رہتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہو گئی ہیں، دو زبر اور کھڑا زبر، دو زبر اور کھڑا زبر۔ یہ کلمے، یہ وقف میں دو زبر جو ہے وہ ایک زبر گرے گا، ایک برقرار رہ جائے گا، اور کھڑا زبر جو ہے وہ اپنی جگہ پر
बरकरार रहेगा। जैसे हम आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। अब देखो वहां पर कलमे के आखिर में क्या आ रहा है, खड़ा जबर आ रहा है, और खड़ा जबर अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, क्योंकि इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि दो किस्म के। अब आते हैं अपनी बात की तरफ, अब आते हैं अपनी बात की तरफ कि इसके अंदर हम वक़्फ़ कैसे करेंगे। अब समझ ले, अब आपको समझ आ जाएगी। ये जितनी तफसील मैंने आपको बताई है, ये इसके लिए मैंने बताई है। ये दो किस्म की याएं होती है। एक वो या होती है जिसके आखिर में, जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, यानी आप वक़्फ़ कर रहे हैं लेकिन उससे पहले जो या है उसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। एक वो या होती है जिसके नीचे नुक्ते नहीं होते। अब यहाँ पर बात समझने की ये है, इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका अलग है, इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका अलग है। इसको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा है, सॉरी, इसको हम कहते हैं, इस या को हम कहते हैं कि ये या क्या है, ये अलिफ मकसूरा है। यानी इसके अंदर वक़्फ़ अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा। ये अब मेरे जहन में आया कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपके लिए जब लेकर आऊंगा तो वो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की होगी। तो यहाँ पर देखिए अलिफ मकसूरा है, तो इसके अंदर जब हम वक़्फ़ करेंगे और इसके आखिर में वो या है जिसके नीचे नुक्ते नहीं है, मैं वो बता रहा हूं कि वो या हो आखिर में जिसके नीचे नुक्ते ना हो। और इस अलिफ मकसूरा का आपने एक और कायदा याद रखना है कि ये इसम के आखिर में आता है, इसम के आखिर में आता है, ये इसम के आखिर में आता है, ना तो ये शुरू में आता है ना ही दरमियान में आता है, बल्कि इसम के आखिर में आता है अलिफ, ये जो बगैर नुक्तों वाली या होती है, और इसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है, अलिफ मकसूरा। तो अब इसके अंदर हम वक़्फ़ कैसे करेंगे, हुदा के अंदर वक़्फ़ कैसे करेंगे, हुदा, हुदा, हुदाई नहीं, हुदा, सैंपल हुदा, ऐसे हुदा, ये वक़्फ़, यानी या हटा दो तो ये वक़्फ़ बन जाएगा हुदा। इसको दा, दा जो हम करते हैं इसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है, अलिफ मकसूरा दा, इस तरह आवाज निकलेगी उसकी, या, हा, मा, ये अलिफ मकसूरा है। ये दूसरी, अब इसके अंदर ये तीन वर्ड हमें समझ आ गए कि इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा की वजह से यहां पर ये या के अंदर हम इस तरह वक़्फ़ करेंगे, अलिफ मकसूरा है तो हुदा, इसके अंदर हम वक़्फ़ करेंगे हुदा, इसके अंदर हम वक़्फ़ करेंगे सजा, जैसे वल्लैलि इज़ा सजा। और दूसरा है आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो इसके अंदर हम वक़्फ़ करेंगे। बात रही इस बात की मसवाया, वो या जिसके नीचे नुक्ते हैं, वो या जिसके नीचे नुक्ते हैं। अब इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका क्या है, इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका ये है कि इसको हम जब वक़्फ़ करेंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, मस वाई, मस वाई, मस वाई, इसके अंदर हम वक़्फ़ करेंगे। यानी आपको मैंने बता दिया था कि कलमे के आखिर में अगर हरकत हो, जबर जेर पेश हो, जिस भी कलमे के आखिर के हरफ पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, तो उसको हम गिरा देंगे, आखिरी हरफ को हम साकिन कर देंगे। तो अब इसको हम पढ़ेंगे मतवाई, मतवाई, मतवाई। ये सूरत यूसुफ आयत नंबर 23 के अंदर आया हुआ है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, मतवाई, मतवाई, अय्या की आवाज आखिर में निकालेंगे, मतवाई। और दूसरा आपने सूरत बकरा के अंदर भी
देखा होगा, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, हुदाया वहां पर हुदाया, हुदा, हुदाया ये कलमा आया हुआ है, हुदाया, हुदाया कलमा वहां पर क्या है, हुदाया, हुदाया। अब अगर आपका सांस टूट रहा है, आपका इतनी सांस की लंबाई नहीं है, और आप यहां पर पहुंचे और यहां पर आपसे वक्फ हो रहा है, जिसको वक्फ आरिज कहा जाता है, आप यहां पर वक्फ आरिज कर रहे हैं, तो इसके अंदर रुकेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये वो या है जिसके नीचे नुक्ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे हुदाई। فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। یہ طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس کو قرآن مجید کے قواعد کو سمجھنا ہے، اور یقیناً جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنا خوبصورت ایک کمنٹس بھی ہمیں دیں، ہمیں تسلی کے لیے ایک کمنٹس دے، یا ایک اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور قاعدہ ہے اور جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کو مشکل ہے، تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔